پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم اپنی کلاس 1 میں اردو پڑھیں گے اور آج ہمارا سبق ہے سبق نمبر 2۔ آپ سارے بچے میرے ساتھ اپنی نگار اردو کھول لیجئے۔ آج ہم اپنا سبق نمبر 2 پڑھیں گے، نعت۔ نعت کسے کہتے ہیں بچوں؟ نعت ایک ایسی نظم کو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، نعت کہتے ہیں۔ چلیں اب میں نعت کی ریڈنگ کرتی ہوں، پھر میں آپ کو اس کو سمجھاتی ہوں اور اس کے بعد پھر ہم اس کے مشق کی طرف آئیں گے۔ نعت۔ میرے پیارے نبی، پیارے پیارے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ حکم خدا، اصل قرآن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی دین کو روشنی، میرے پیارے نبی، میرے پیارے نبی، پیارے پیارے نبی۔ دن رات کا نشاں، خوبصورت سما، یہ زمین آسماں، یہ جہاں وہ جہاں، جو بھی شے ہے نبی ہے طفیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے پیارے نبی، پیارے پیارے نبی۔ ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کے لیے ریڈنگ کرتی ہوں، غور سے سنیے گا اور میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ میرے پیارے نبی، پیارے پیارے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ حکم خدا، اصل قرآن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ملی دین کی روشنی، میرے پیارے نبی، میرے پیارے پیارے نبی۔ رات دن کا نشاں، خوبصورت سما، یہ زمین آسماں، یہ جہاں وہ جہاں، جو بھی شے ہے بنی ہے طفیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، نعت میں شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کہا وہ سب کیا ہے؟ حکم خدا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات جو کی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کی۔ اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیں تو وہ تمام باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود تھیں یا آپ کی زندگی جس طریقے سے گزری، وہ سب کیا تھے؟ قرآن کے احکامات تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام جو ہے وہ ہم تک پہنچایا، اور قرآن جو ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا، ٹھیک ہے، اور وہی نازل ہوتی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس قرآن کو پھر آگے مسلمانوں میں پہنچا دیا کرتے تھے۔ اور جتنی بھی دنیا کی خوبصورتی ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ ہر معاملے میں عدل و انصاف، میانہ روی، ٹھیک ہے، اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، معاف کر دینا، عفو درگزر سے کام لینا، یہ سب کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود تھی۔ تو اگر آپ اپنا رول ماڈل، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اگر آپ اپنے لیے ایک رول ماڈل کے طور پہ لے کے چلیں تو آپ کی پوری زندگی جو بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ نہ کوئی معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑا رہے گا، نہ کوئی ہمارے کوئی کیا کہتے ہیں کسی کے ساتھ ناانصافی ہوگی، نہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی، سب حقدار کو تمام حقوق ملیں گے۔ تو یعنی آپ دیکھیں کہ جہان کی جتنی بھی خوبصورتی ہے وہ سب کس کی وجہ سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے ہے۔ آج اگر آپ کسی اچھے اوصاف کے انسان کو دیکھتے ہیں نا، اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ کتنا اچھا اخلاق ہے اس کا، کتنی اچھی یہ گفتگو کرتا ہے، تو وہ ذرا سی کچھ ہلکی سی ایک کہتے ہیں 0.001% جو ہے وہ جھلک آ رہی ہوتی ہے اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی، کیونکہ وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ انہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ
لوگوں کو معاف کیا، عفو درگزر سے کام لیا، لوگوں کی مدد کرتے رہے، ایون لوگ ان کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، ان کو نقصان پہنچاتے تھے، ان کے جان کے دشمن تھے، لیکن پھر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ تو اب یہاں پہ جو شاعر ذکر کر رہا ہے کہ جو بھی شے بنی ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو سب سے محبوب ہستی ہے اس دنیا کے اندر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کائنات بنائی ہے وہ سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے بنائی ہے۔ اور یہ جہاں وہ جہاں، یہ زمین آسمان، یہ جہاں وہ جہاں، یہ جہاں سے مراد یہ دنیا ہے اور وہ جہاں سے مراد آخرت ہے، کہ یہ جہاں تو ہمارا امتحان ہے، ہم نے اپنے نیک اعمال کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے اچھائی اور برائی جس کو بھی ہم پھر اپناتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے حکم کو مانتے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے دین کے مطابق چلتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے، تو ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہے ہیں۔ تو جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہماری آخرت بھی جو ہے وہ کیا ہوگی، سنور جائے گی۔ تو پیارے بچوں، یہ تو ہمارے جو ہے وہ نعت میں ہمیں شاعر نے بیان کیا تھا۔ اب آ جاتے ہیں اس کے املا کی الفاظ کی طرف۔ میں آپ کو اس کے املا کے الفاظ انڈر لائن کروا رہی ہوں، آپ سارے بچے املا کے الفاظ انڈر لائن کر لیجئے، اور اس کے بعد پھر یہ آپ نے ان کو لکھنے کی مشق کرنی ہے، آپ سے اس کی املا لی جائے گی۔ تو ہمارا پہلا لفظ ہے میرے پیارے، حکم، اصل، قرآن، روشنی، دین، نشان، خوبصورت، سما، زمین، آسمان، جہاں، شے، طفیل۔ یہ جو میں نے املا کے الفاظ آپ کو انڈر لائن کروائے ہیں، آپ اپنی کتاب پر ان الفاظ کے نیچے لائن لگا لیجئے، اور آپ نے اپنی کتاب سے ہی ان الفاظوں کی املا تیار کرنی ہے۔ اب آ جائیے پیارے بچوں مشق کی طرف۔ سب سے پہلے آپ کے پاس ہے مشکل الفاظ۔ سما، منظر۔ منظر جیسے اگر آپ کہیں باہر کھیتوں کی طرف جائیں، آپ کو وہاں پہ مناظر کس قسم کے نظر آ رہے ہیں، درخت نظر آ رہے ہیں، پہاڑ نظر آ رہے ہیں، پھول نظر آ رہے ہیں، کھیت ہیں، تو وہ آپ کے پاس کیا ہوگا، منظر ہوگا۔ طفیل، وجہ، بدولت۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کیا ہے کہ ہمیں زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار جو ہے نعمتیں دینے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں بے شمار جو ہے وہ بھی دی ہیں، سہولتیں بھی دی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بہت بے شمار ہمیں رعایت بھی دی ہوئی ہے۔ جیسے آپ پہلے اگر قوموں کے بارے میں سنیں تو پہلے انبیاء کے ذرا سے بھی اگر کوئی کسی ایک غلطی کی وجہ سے، کسی ایک کوتاہی کی وجہ سے، کسی ایک برے کام کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آ جایا کرتا تھا۔ جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر صرف ناپ تول میں کمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا تھا ان پر۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دن رات جو ہے وہ بیٹھ کر ہماری بخشش کی دعائیں مانگی ہوئی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری رحمتیں نازل کی ہوئی ہیں، اللہ نے ہمیں بہت زیادہ چھوٹ دی ہوئی ہے، اللہ نے ہمارا حساب کتاب بھی جو ہے وہ کافی نرم لینا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہمیں اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے تو ہم بالکل ہی بے پرواہ ہو جائیں، ہمیں اپنے آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اصل کا مطلب ہوتا ہے بنیاد۔ بنیاد، اب دیکھیں جیسے کوئی چیز ہے، جب ہم بنانا شروع کرتے ہیں تو
کوئی بھی اگر عمارت بھی اگر ہم کھڑی کرتے ہیں تو ہم کسی بنیاد پہ کھڑی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ اس کی کاپی کرتے چلے جاتے ہیں تو وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ اس کی نقل ہوتی ہے۔ ادا عمل، جہان دنیا، شے چیز۔ پیارے بچوں، اب اس کے سوال جواب کی طرف آ جائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ میں بورڈ پہ لکھتی جاتی ہوں اور آپ لوگ وہاں سے کاپی کرتے جائیں۔ اوکے بچوں، میں نے آپ کے لیے سوال جواب بورڈ کے اوپر لکھ دیے ہیں، یہاں سے آپ اپنے نوٹ بک کے اوپر کاپی کریں۔ ہمارے پہلے سوال کا جواب ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دوسرا سوال تھا ہمارا یہ جہاں وہ جہاں سے کیا مراد ہے؟ یہ جہاں سے مراد دنیا اور وہ جہاں سے مراد آخرت ہے۔ سوال نمبر 3 ہے ہمیں دین کی روشنی کس کی بدولت ملی؟ ہمیں دین کی روشنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ملی۔ سوال نمبر 4 ہے دنیا کی ہر شے کن کے طفیل بنائی گئی؟ جواب ہے دنیا کی ہر شے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل بنائی گئی۔ اب سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس الفاظ کے جملے بنائیں۔ یہاں میں آپ کو صرف جو ہے وہ جملے بنانا سکھا رہی ہوں اور میں نے ایک جملہ آپ کے لیے ایگزامپل کے طور پہ بنایا ہے، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے طور پہ جو ہے وہ جملہ بنائیں۔ جب ہم الفاظ کے جملے بناتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس لفظ کو ان جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ جیسے یہاں آپ دیکھیں لفظ ہمارے پاس آ رہا ہے نبی، اس طرف ہمارے پاس لفظ لکھا ہے نبی، تو ہم نے اس طرح کا جملہ بنانا ہے جس کے اندر ہمارے پاس کیا آ رہا؟ لفظ نبی آ رہا۔ جیسے آپ یہ دیکھیں لفظ نبی آ رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں۔ رات، اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ایسا جملہ میں نے بنایا ہے جس میں لفظ رات اور پورا آپ کی معنی بھی اس کی سمجھ آ رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا لفظ تو آ رہا ہو لیکن اس کا مطلب کچھ نہ ہو۔ رات کو ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے۔ دن، دیکھیں لفظ دن آ رہا ہے۔ اللہ نے دن کام کے لیے بنایا۔ زمین، زمین پر ہر طرف اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ اب اللہ کی نشانیاں کیسے موجود ہیں؟ پہاڑ، درخت، پھل پھول، پودے۔ دیکھیں آپ نے پہاڑوں کے اوپر درخت دیکھے ہوں گے، وہاں کون درخت لگاتا ہے جا کر؟ وہاں درخت اللہ تعالیٰ خود پرندوں کے ذریعے، کیونکہ دیکھیں ہم نے سائنس میں پڑھا ہے کہ کچھ ہمارے پاس فلاورنگ پلانٹس ہوتے ہیں اور کچھ نان فلاورنگ پلانٹس ہوتے ہیں۔ تو جو فلاورنگ پلانٹس ہوتے ہیں جن پہ پھول لگتے ہیں اس کے لیے تو آپ کو بیج لگانا پڑتا ہے، لیکن جو نان فلاورنگ پلانٹ ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو بیج نہیں لگانا پڑتا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اس کے پتے رکھے ہیں وہ نوکیلے رکھے ہیں اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایسے زراعت رکھے ہیں کہ جب وہ ہوا کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیلتے ہیں تو وہیں سے وہ پرورش کرنا شروع کر دیتا ہے نیا پودا۔ جہان، جہان سے مراد پوری کائنات ہے۔ اگر آپ اس میں دیکھیں نا، آپ کے پھول، پودے، زمین، آسمان، یہ سب کس میں آ جاتے ہیں؟ آپ کی جہان میں آ جاتے ہیں۔ تو اب آپ لوگوں نے اپنے جو ہے وہ مرضی سے کچھ جملے بنانے ہیں جس میں یہ الفاظ آ رہے ہوں، ان الفاظوں کو آپ نے استعمال کرتے ہوئے جملے بنانے ہیں۔ آ جائیے بچوں، اب ہم اس سبق کی مشق کرتے ہیں۔ اوکے بچوں، اب ہمارا یہ بک ورک ہے، یہ آپ نے اپنی کتاب کے اوپر ہی کرنا ہے۔ نعت کے مطابق خالی جگہ پر کریں۔ رات ڈیش کا نشان، کیا ہے یہاں پہ؟ رات دن کا نشان۔ جو بھی ڈیش ہے بنی،
کیا آئے گا؟ جو بھی شے ہے بنی. یہ آپ نے اپنی کتاب کے اوپر ہی کرنا ہے. پیارے 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 نبی ہے ڈیش آپ کی ہے فعل آپ کی. کیا آ جائے گا؟ ہے تو فعل آپ کی. اوکے، اب بچوں ہم آ جاتے ہیں ہم آواز الفاظ کی طرف. ہم آواز الفاظ کیسے ہوتے ہیں؟ ہم آواز الفاظ جن کی آوازیں ایک جیسی ہوں، جیسے جہان، آسمان، ہمارے، ستارے، پیارے. ٹھیک ہے، اصل، نقل. تو یہ سب ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم آواز الفاظ ہیں. اب اس میں آپ نے اپنی مرضی سے کتاب کے اندر سے، نعت کے اندر سے ہم آواز الفاظ دیکھ کر لکھنے ہیں. سوال نمبر 3 کی طرف آئیے. ان الفاظ کو تہجی ترتیب کے مطابق لکھیں. اب تہجی ترتیب میں پہلا لفظ، اوکے بچوں، اب ہمارے پاس کیا ہے؟ لفظ دیا گیا ہے جہاں. تو آپ نے اس کا جو ہے وہ ہم آواز لفظ لکھنا ہے. جیسے جہاں کے بعد کیا آ سکتا ہے؟ سما اور نشاں، رب، سب، پیارے، ہمارے، تارے. ٹھیک ہے. اچھا، سوال نمبر 3 کی طرف آئیے. تہجی ترتیب سے لکھیں. تہجی ترتیب آپ کو یہ لفظ دیے گئے ہیں، الفاظ دیے گئے ہیں. اب اس میں دیکھیں سب سے پہلا جو ہمارے پاس حروف تہجی میں آتا ہے، حرف کیا آتا ہے؟ الف آتا ہے. تو اب الف سے شروع ہونے والا ہم پہلے دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے پاس الف سے شروع ہونے والا لفظ کون سا ہے. یہ دیکھیں، یہ الف سے پہلا شروع ہو رہا ہے. ہم نے اس کو سب سے پہلے نمبر پہ یہ لکھ دیا. اس کے بعد بے آتا ہے، پے آتا ہے، تے، ٹے، سے، جیم. بے، پے، تے، ٹے، سے کوئی لفظ نہیں شروع ہوتا تھا. پھر جیم سے شروع ہوتا تھا، ہم نے جیم سے شروع ہونے والا یہ لکھ دیا. اس کے بعد پھر آپ کے پاس کیا ہے؟ جیم کے بعد چے، چے سے کوئی شروع نہیں ہو رہا. ہے، تو یہ ہے سے شروع ہونے والا لفظ ہم نے لکھ دیا. تو اسی طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان تمام الفاظ کو ترتیب کے ساتھ حروف تہجی میں جو پہلے نمبر پر آتا ہے، اس سے پہلے نمبر پر، جو دوسرے پہ، دوسرے، تیسرے اور چوتھے کے بعد ہم نے اس طرح سے ان کو ترتیب دے کے لکھ دیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ کی کتاب پہ ایک سوال آپ کو دیا گیا ہے کہ 2 حرف والے الفاظ لکھیں، 3 حرف والے الفاظ لکھیں، 4 حرف والے الفاظ لکھیں. تو یہ گرامر میں ہم آپ کو کروا چکے ہیں. اب آپ نے اس میں 3 2 حرفی لفظ لکھنے ہیں، 3 جو ہے وہ آپ نے 3 حرفی لفظ لکھنے، اور 4 آپ نے 3 حرفی لفظ یہاں پہ لکھنے ہیں. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے. پیارے بچوں، آپ کا جو ہے وہ سبق آج نعت ختم ہو گیا ہے. آپ نے اپنی کہتے ہیں جو آپ کو کاپی کے اوپر کام کرنے کے لیے دیا گیا ہے، سوال جواب، مشکل الفاظ، جملے، یہ آپ نے اپنی کاپی پہ کرنے ہیں. اس کے علاوہ جو بک ورک ہے وہ آپ کو اپنی سارا کتاب کے اوپر ہی مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.